اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، جانثار الطاف حسین، جانثار پاک ISI، جانثار پاک آرمی، جانثار پاک رینجر، جانثار پاک پولیس، رکن دائرہ برادری ایکشن کمیٹی، جوائنٹ سیکریٹری انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی ایکشن کمیٹی، بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، مسلمانوں کے ابن بطوطہ، قائد ملت اسلامیہ لسان الامت، شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، ماہر امور خارجہ رائٹر معاہدہ تاشکند، منسلک پاکستان آبزرور، فقیر منش صحافی سید نجی اللہ ید اللہ، بزم فکر سلطان الواعظین مولانا سید مرتضیٰ ید اللہ، بانی دائرہ میدویہ شہادت پور پاکستان ضلع سانگڑ انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، سابق مدیر ماہنامہ جمہور حیدرآباد دکن بھارت، ترجمان مسلمانان ہند، رائٹر روزنامہ جنگ نوائے وقت و دیگر اخبارات، ماہنامہ الانسان کراچی، ماہنامہ وجدان کراچی، ماہنامہ اظہار حکومت سندھ، مفکر ملت فقیر منش صحافی مولانا سید شہاب الدین عید اللہ انٹرنیشنل، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ اپنے کلاس فیلو غلام دستگیر بھائی سے مخاطب ہے۔ آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ آپ کا نمبر میرے پاس نہیں تھا، میں پہلے ہی آپ سے رابطہ کرتا، رات کو ہی ملا تو میں نے کچھ چیزیں آپ کو حقائق پر مبنی سینڈ کی ہیں تاکہ یہ قادیانی اور یہ جو فتوے یہ سب دم توڑ جائیں۔ یہ جو کچھ ڈرامہ رچایا آخر شہید انقلاب دائرہ برادری پاکستان ریحان احمد بھائی کی شہادت نے سب کے چہروں سے نقاب اتار دیا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ اب وہ حقائق سامنے آ رہے ہیں جو ہم لانا چاہتے تھے۔ بس اب ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ جو فیصل ہے، دیکھو پیسہ بہت بری چیز ہے، سارا چکر ہی پیسے پراپرٹی کا ہے۔ عقائد کا کوئی چکر نہیں تھا۔ 78 سالوں سے ہم لوگ بھی یہیں تھے، آپ لوگ بھی یہیں تھے، لیکن ایک بین الاقوامی سازش تھی اور ہم اس کے لیے آپ لوگوں سے شکوہ نہیں کریں گے کیونکہ گھر کے بھیدی لنکا ڈھاتے ہیں۔ یہ نفرتیں جو پیدا کی گئیں، جو ہمارے لوگوں کو خوفزدہ کیا گیا، گن پوائنٹ پر فیضان مدینہ میں حلف لیا گیا، سب آشکار ہو چکا ہے اور آج سب منہ چھپاتے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ ایک بندے کی شہادت ہو گئی تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک تاجر کے اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب عقیدہ فرقہ۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس ہے کہ کل تک اس کے ہاتھوں سے لنگی پہننے والے، اس کے پیسے سے عیاشی کرنے والے، اس کے پیسے سے یہ تقریبات کرنے والے وہی قاتل نکلے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ لوگ قاتل سے تو نہ کریں، حالانکہ اہل سنت کھنڈیرہ برادری میری نظر میں PSP بنی تھی، ہماری برادری میں حقیقی بنائی تھی ہمارے محسن ایڈوکیٹ نے، اور وہ بنی تھی امریکہ سے اشارے پر۔ وہ ہے ہمارا غدار دائرہ میدویہ برادری کا جو بھاگا ہوا ہے، کیونکہ انڈیا ہے سیکولر ملک، وہاں اس کی دال نہیں گلی۔ اس نے بولا یار پاکستان پہ آزماتے ہیں، اگر کامیابی ہو گئی تو میں کہہ سکوں گا کہ دیکھو یار میں نے یہ کام کر دیا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ پاکستان میں اسلم علی فکری بھی زندہ ہے، وہ تمہارے راز آشکار کرے گا۔
مجھے بھی زبردستی گھسیٹا، حالانکہ میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ غلام صغیر بھائی، میں پہلے ہی اپنے بیان میں تھانہ یوسف پلازا پر جعلی جو قاتلانہ حملے کا کیس بنایا گیا، جس کی ویڈیو بنانے والا ملک سے بھاگ گیا عزیز مہدی صاحب کا چیئرمین میران کمیونیکیشن نیٹ ورک صاحب کا ایم ریڈیو پاکستان کراچی، وہ بھاگ چکا ہے۔ اور ایک جو ہے اصل جو فساد کی جڑ ہے، وہ میسج کیوں چلا، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے، کس نے چلوایا، جو فساد کا سبب بنا، اور آج پوری برادری اس شخص کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، اس کو بھگا دیا گیا، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، یہ تمام انشاءاللہ کہتے نا خون رنگ لائے گا انقلاب آئے گا، تو انشاءاللہ ریحان بھائی کا خون رنگ لائے گا انقلاب آئے گا۔ سب کے چہرے بے نقاب ہو چکے، کہاں ہیں وہ سنی تحریک اور وہ فیضان مدینہ والے؟ ابے کم سے کم اپنا ہی سمجھ کے آواز اٹھا دو یار، وہ تو تمہارے ساتھ تھا نا، دل میں اس کے کیا تھا وہ اس کو پتہ ہے اور ہمیں پتہ ہے، لیکن کم از کم وہ تمہارے فیضان مدینہ گیا، حلف اٹھایا، اپنے ماں باپ کو گن پوائنٹ پر قادیانی قرار دیا، سب کچھ کیا نا شخص نے، تو یار کم سے کم اتنا حق تو بنتا ہے نا کہ سنی تحریک اور دوسری جتنی بھی اہل سنت تنظیم ہے وہ تو آواز اٹھائیں، کم سے کم دیوبندی کو تو چھوڑ دو، لیکن آپ لوگ تو آواز اٹھائیں نا یار۔ حیرت ہے مجھے کہ آپ لوگ بھی خاموش ہیں۔ اسلم علی آواز اٹھا رہا ہے اس لیے کہ اس کا خون ہے، اس کی برادری کا ہے۔ میں پہلے ہی لوگوں سے کہتا تھا، میں نے کہا عقیدہ اختیار کوئی سا بھی کرو، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، قبر میں نہیں پوچھا جائے گا تو دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، بلوچ، یہ یہیں تک ہے دنیا تک، اور یہ دنیا داری ہے بھائی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی شناخت، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا انسان، اگر وہ جانور بنا دیتا تو مخلوق تو وہ بھی ہے، پھر کیا کرتے؟ اس کے بعد آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اس لیے آپ مسلمان کہلائے، عمل کچھ بھی ہو مائنس میں ہو، لیکن شکل سے مسلمان اور باپ کی نسل سے مسلمان، تو یہ بھی ہمیں اعزاز کی بات ہے۔ پھر ہمیں پاکستانی اللہ نے بنایا، لیکن افسوس کہ نہ تو ہم مسلمان بنے، نہ انسان بنے، نہ پاکستانی۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ کرپشن زدہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد کی روحوں کو تڑپا رہا ہے، اور اس لیے تڑپا رہا ہے کہ ہم بے عمل ہیں۔ ہم گالیاں دیتے ہیں زرداری نواز شریف کو، ہم کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ کو ولی بھیج دے گا ہم پر۔ اور میں تو ایک ہی سوال کرتا ہوں سب ان علماء کرام سے کہ مجھے بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا تھے؟ شیعہ تھے، سنی تھے، دیوبندی تھے؟ صحابہ کرام کون تھے؟ پھر ہمارے خلفائے راشدین کون تھے؟ لیکن اس کا جواب ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ سب ان کے پیدا کردہ ہیں۔ حالانکہ پیشن گوئی تو ہے کہ تفرقہ ڈالا جائے گا، لیکن ساتھ میں کیوں یہ نہیں بتایا جاتا کہ بھائی تفرقے سے بچنا بھی ہے؟ تفرقے کو جائز قرار دے دیا آپ لوگوں نے اس بات کو چھپا کر، اور آج ہم ایک دوسرے خون کے پیاسے ہیں۔ بھی آپ کے سامنے مثال ہے کس لیے ریحان بھائی کی شہادت ہوئی، تمام رازوں سے واقف تھے وہ، کیونکہ پہلے ان کو ہٹاؤ، پھر آٹومیٹک مارنے والا لٹک جائے گا، قصہ پاک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسلم علی فکری کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ برادری ڈر گئی، لوائکن تو ویسے ہی ڈر جاتے ہیں بھائی، وہ کہتے ہیں ایک مارا گیا لائن لگ جائے گی، تو وہ تو بیچارے، ان کا تو حق ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھیں اور یہ تماشا دیکھیں۔ لیکن مجھے حیرت ہے وہ اہل سنت کھنڈیلہ برادری کے سرکردہ لوگ جو بڑی تعریفیں کر رہے تھے ہمارے قاتل کی، فیصل کی، زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے تھے، کہاں سے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں قوم کا، یہ نہیں پتہ کہ مرڈر کرنے والا ہے وہ، تو چلو قاتل سے تو جان چھڑا لو، اس کی حمایت نہیں کرو، مقتول کا تو حق بنتا ہے نا کہ اس کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ تو مجھے انتہائی افسوس ہے کہ سنی تحریک بھی خاموش، فیضان مدینہ جھوٹا حلف نامہ جو لیا گیا وہ سب انشاءاللہ کورٹ میں جواب دینا پڑے گا لوگوں کو، کیونکہ ہم لوگ ہیں مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، چاروں امام کو برحق مانتے ہیں، چاروں کو فالو کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک نہیں ہے۔ ہاں زیادہ تر مسائل جو ہے امام ابو حنیفہ سے ہمارے ملتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک امام کے پیروکار ہیں، کیونکہ سمجھون پوری نے فرمایا تھا جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ ان چاروں میں سے کس کو فالو کریں گے، انہوں نے کہا کہ بھائی دین اسلام مقید نہیں ہے، چاروں امام جب برحق ہیں تو ہم عالیت پر فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی کون سے امام سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے صحیح شریعت کے مطابق، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ جو 500 سال سے قائم ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری لوگوں نے اپنے حلوے مانڈے چلانے کے لیے غلط عقائد کو کتابوں میں بھی ڈال دیا،
شامل بھی کر لیا، اس پہ عمل پیرا بھی ہو گئے۔ ایک طرف کہتے ہیں جی اسے مجھے ان پہ شرک و بدعت کو مٹانے آئے تھے، ساری شرک و بدعت تو ہم نے دوسروں سے لے کے اپنے اندر ڈال لی، وہی کام ہم کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے ان میں ہم میں؟ جو فرق تھا وہ یہی تھا، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت وسلم، جس پر ہم مائنس میں ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ قرآن ہم نہیں پڑھتے، احادیث ہم نہیں پڑھتے، بس صرف لفاظی کرتے ہیں، تو لفاظی سے کام نہیں چلتا نا۔ تو لفاظی کا نتیجہ دیکھ لیا سب نے، پورے ورلڈ میں ہمارے خطابات چل رہے تھے، بڑے ہم انٹرنیشنل لوگ بن گئے تھے، لیکن اندر سے کھوکھلے تھے، اس لیے ڈر گئے علماء سو سے، جن کو خود نے اپنے دین کا نہیں پتہ، وہ کیا ہمیں دین سکھائیں گے؟ یہ جینڈر قانون پاس کروانے والے اور 27ویں شب کو ذکریوں کی عبادت گاہ پر حملے کرنے والے اور آپ کا ووٹ لینے کے لیے قادیانیوں کو اپنا بھائی قرار دینے والے کیا ہم سے مقابلہ کریں گے؟ میں تو ان کو چیلنج کرتا ہوں سب کو، آؤ 10 سال نورانی صاحب کی تربیت ہے ہمارے پاس، ہم سکھائیں گے دین آپ کو کہ دین کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی جو ہے میں یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر نورانی صاحب کے مزار اقدس پر جاتا ہوں۔ فخر ہے مجھے کہ میں نے ان سے دین سیکھا ہے، اپنے لوگوں سے بھی سیکھا، ان سے بھی سیکھا، اس لیے میں آج سالڈ ہوں۔ میں نہ ڈرنے والا، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، اور غازی تحریک نظم لانڈی انکوائری آفس کا غازی ہوں، غازی تحریک اردو لیاقت آباد کراچی ہوں، غازی شیعہ سنی فساد پٹیل پاڑا کراچی ہوں، اور پتا پھٹ کے بھی زندہ ہوں انہی مذہبی دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے، اور میں لڑ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ نہ مجھے برادری کی سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے اپنی قبر کا جواب دینا، اپنی برادری والوں کے بدعقیدہ لوگوں کا جواب میں نے نہیں دینا۔ میرا عقیدہ ٹھوس ہے، سالڈ ہے، اور جس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمارے قرآن عباسی خاندان نے شہادتوں کی ایک داستان رقم کی مذہبی دہشت گردوں کے خلاف۔ مذہب ما کتاب اللہ اتباع سنت، کہاں سے نکالو گے تاریخ کو؟ لوگ سمجھتے تھے چند لوگ ہم آئے انڈیا سے، وہ بھائی اللہ نے بھیجا ہی ہمیں شہداد پور اس لیے تھا کہ یہ ہمارا گڑھ تھا، میر شہداد خان تالپور۔ اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ قاضی کازن کا ہم ٹورنامنٹ کیوں کرواتے تھے؟ قاضی نے تو کبھی نہیں کرایا، قاضی رہتے تھے نا شہداد پور میں، قاضی تکی والے، انہوں نے کروایا کبھی ٹورنامنٹ اپنے بندے کا؟ تو وہ ہمارے تھے قاضی کازن، بہت بڑی شخصیت سندھ کی، اور ان کے نواسے کون ہیں؟ میاں میر بالا پیر، لاہور میں ان کا مزار ہے، تو چھوٹا سا، لیکن جن کو ان کے مقام کا پتہ ہے پہلے وہاں جاتے ہیں۔ تو غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جب وزیر اعظم بنے تو وہ داد دربار پر نہیں گئے، پہلے اپنے جد امجد میاں میر کے مزار پر حاضری دینے کے بعد وہ سرکاری پروٹوکول میں جو ہے وہاں داد دربار پر حاضری دینے گئے۔ اور میاں میر کون ہیں؟ جنہوں نے سکھوں کے گولڈن ٹیمپل کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ ہماری تاریخ، وہ کیونکہ سکھ کنورٹ ہو گئے تھے ہماری تعلیمات سے متاثر ہو کر، دین اسلام کی طرف آ گئے تھے، بعد میں ان کو بھی جوتے پڑے ہمارے لوگوں کی طرح کہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، تو اسی طرح وہ کنورٹ ہو گئے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یار جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا تھا اس کو یاد کو تازہ رکھنا ہے، اس سلسلے کو۔ حالانکہ ان کے بھی بڑے بڑے گرو نانک ہوں گے، لیکن انہوں نے ان سے سنگ بنیاد نہیں رکھوایا گولڈن ٹیمپل کا۔ میاں میر بالا پیر کے ہاتھوں سے سنگ بنیاد جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ ہماری ہسٹری تو یہ پورے برصغیر پاک و ہند میں ہے۔ بادشاہ کی شخصیت نہیں بڑی ہے، کیسے قرار دے دو گے؟ آپ کے دیوبند کے عالم عبد الماجد دریا آبادی نے جو ہے بہادر یاجنگ کو اپنی نماز جنازہ کے لیے منتخب کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اب ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ ادھر سارا قادیانیوں کے ایجنٹ، یہ مسلمان، یہ ان کو زہر دے دیں گے، کیسا پاکستان بننے نہیں دیں گے، قرآن و سنت کا نفاذ ہو جائے۔ تو یہ ہماری قربانی ہے یار، کیسے ہماری تاریخ مخص کرو گے؟ بہادر یاجنگ کو کس منہ سے کہو گے؟ تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے ان کے کردار کی تعریف کی، ان کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا، تو کیسے تم ہماری تاریخ کو مس کر دو گے یار، ہمیں قادیانی قرار دے دو گے؟ اور وہ دیکھو مفتی رشید، قاری رشید جو ہے مفتی بنتا ہے، اس کو ہسٹری کچھ نہیں پتہ اپنی، ایک جھوٹے آدمی کو، محسن ایڈوکیٹ کتنا جھوٹا ہے، ہر کام جعلی، پوسٹیں جعلی، خبریں جعلی ہیں، کاغذات جعلی، انجمن جعلی، مطلب کون سا ایک کام ہے، اور جھوٹا دنیا بھر کا۔ اور ایسے کو وہ کہتے ہیں مجاہد اعظم، او ہو ماشاء اللہ، جب مجاہد اعظم ایسے ہوں گے تو وہ خود کیسے ہوں گے؟ اس کے پیروکار جو جا کے اس کے در پہ حاضری دیتے ہیں، بہت بڑا جو ہے وہ سربراہ بن گیا ان کا، دیوبندیوں کا، اور ہماری مسجد پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ پہلے سنی تحریک چاہتی تھی ٹیان بھائی وغیرہ کے ذریعے، لیکن ان کی دال نہیں گلی، کیونکہ یہ بڑے بدماش تھے، اس لیے سنی تحریک کی وہاں دال نہیں گلی، ورنہ ہم تو یہی لگ رہا تھا کہ سنی تحریک کا قبضہ ہو جائے گا، جس طرح پروگرام ہوا تھا وہاں پر، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ تو بھائیوں،
خدا کا خوف پیدا کرو، مرنا ہے آپ لوگوں نے تو بھائی کم سے کم اہل سنت کا سمجھ کے آواز اٹھا لو۔ وہ سارے تو بھاگ گئے، وہ جو اہل سنت آپ لوگوں نے بنوائی تھی کھنڈیلا، دائرہ تو ہٹا ہی دیا تھا آپ لوگوں نے کہ دائرے کا نام و نشان وہ بھی مٹانا چاہتا تھا عامر اکبر، آپ لوگوں نے بھی مٹانے کی کوشش کی، تو دائرہ تو آج بھی ہے، دائرہ کہاں جائے گا؟ زمین بھی رہے گی، قبرستان بھی رہے گا، سب کچھ یہیں رہے گا، ہم جائیں گے خالی ہاتھ اپنے اعمال لے کر جس پر قبر میں حساب ہوگا۔ تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی میدان میں آئیں، اور ریحان بھائی کے لیے بردہ شریف قبر پہ سنا دیا ان کی کہ جی وہ بڑا خواہش تھی ان کی، وہ آتے تھے سنتے تھے، وہ تو چلو اچھا کیا آپ نے، آدھے گھنٹے زائد لے لیا لوگوں کا، لیکن بات یہ ہے کہ بھائی جو تمہارا بھائی ہے اسلامی میٹھا میٹھا بھائی، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کی شہادت کا کیوں ڈر گئے؟ بولو، اس کے لیے آواز اٹھاؤ، تاجر سمجھ کے تم اٹھاؤ آواز، یار تاجروں کے لیڈر ہو نا شہزاد پور کے تم۔ میں تو خیر کروں گا کراچی میں، ابھی اپنے رضوان بھائی کی کال آ گئی تھی میرے پاس، حالانکہ بھیجا نہیں تھا کچھ بھی میں نے اس کو۔ رضوان بھائی نے کہا اسلم بھائی یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا سر یہ بولا آ جاؤ میرے پاس، ابھی ٹائم ہی نہیں ملا، اب تک میں گیا ہی نہیں، جمعرات کو بلایا تھا مجھے۔ انشاءاللہ تاجر برادری بھی آواز اٹھائے گی، پھر ہمارے سرپرست میران کمشنر دوسرے جمیل احمد پراچا بھائی سندھ تاجر اتحاد، انشاءاللہ ان کے پاس بھی جاؤں گا، اسکولوں میں بھی جاؤں گا، جہاں جہاں مہران نے کام کیا ہے جو میرے سرپرست ہیں ادارے کے، انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ اصل قاتلوں کو سامنے لایا جائے اور ان کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے، چاہے میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی غلط کو ہم پھانسی نہیں چڑھنے دیں گے، چاہے وہ محسن ایڈوکیٹ ہو، میران صاحب ہو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، جو اس کے پیچھے تھا جس کے حکم سے یہ ہوا، ہم اس کو پھانسی چڑھانا چاہتے ہیں، اس کو وعدہ معاف گواہ بنائیں گے، فیصل کو تحفظ دیں گے تاکہ وہ اصل قاتل کا بتائے ہمیں، اور انشاءاللہ سی ٹی ڈی میں درخواست دی جا رہی ہے پیر کو، اس کی کاپیاں تمام جگہ چلی جائیں گی، وہ آپ نے دیکھ لی ہوں گی کہاں کہاں جائیں گی، اور ان فتووں کے حساب سے تو ہمارے صدر بھی ہمارا قادیانی ہے بھائی، زرداری بھائی ہمارا، سارے قادیانی ہے، پورا پاکستان قادیانی ہے ان لوگوں کے فتووں کے حساب سے، ہماری جڑیں تو پورے پاکستان میں ہیں بھائی۔ آپ لوگوں کی بھول تھی کہ چند لوگ آئے انڈیا سے، ہم ان کو گھیر لیں گے، ان کو دبا لیں گے، حق اور سچ، حق آنے کے لیے باطل جانے کے لیے، تو باطل کے جانے کا وقت آ گیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں ان نعروں جناح کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جناح کیب نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ امام علیہ السلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیں، در نفاق ہزیمت دیں، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا، وہ اس لیے ہوگا کہ میں فاتح دربار اکبری میاں مصطفیٰ گجراتی کا وارث ہوں، جنہوں نے تمام علماء سوء کو انڈیا کی شکست سے فاش دی تھی۔ اور مجالس خمسہ تاریخ کو پڑھو، ابوالکلام آزاد کو پڑھو، مشاعر اسلام کو پڑھو، صوفیہ سندھ کو پڑھو، ہسٹری تو پڑھو، تو تمہیں لگ پتہ جائے دائرے والے کون ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے، کل تک لوگ فخر کرتے تھے ہم پہ، اب منہ چھپاتے گھوم رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتے آپ لوگ، ہماری بڑی رچ ہسٹری ہے، اگر آپ لوگوں کی ہے تو بتا دو۔ قرآن شریف دیوبندی، چلو بریلوی تو نہیں تھے اس زمانے میں، دیوبندیوں کو کیوں نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ اعزاز ہمیں کیوں بخشا دائرہ کھنڈیلا جے پور والوں کو؟ تو یہ وہ تمام حقائق ہیں۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد، باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MCA نیوز HD ویب TV پاکستان۔